اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولیہ صلی وسلم دائما ابدا۔ معزز سامعات اور عزیز طالبات، میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 ٹو جو 47 اس کی ہم تفسیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ترجمہ اور تفسیر دونوں کریں گے اس کے اندر۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ پاک نے طالوت علیہ السلام کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ قالو کہنے لگے انا یکون لہ الملک، کہ اسے ہم پر بادشاہی کیسی ہوگی، لہ الملک کیسی ہوگی، علینا ہم پر بادشاہی، ونحن احق بالملک کہ ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں۔ ولم یؤت سعۃ من المال، کہ اسے مال میں بھی وسعت ہے نہیں دی گئی طالوت علیہ السلام کو۔ قال اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ، اور اللہ نے تم پر چن لیا ہے اور علم اور جسم میں، بستتن فی العلم والجسم، اللہ پاک نے آپ کو کشادگی علم میں دی ہے اور وسعت جسمانی وسعت بھی آپ کو دی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی سلطنت عطا فرما دیتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑے وسعت والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا جو نا ربط پچھلی آیت سے چند طرح کا ہے کہ پچھلی آیت میں یہ فرمایا گیا تھا، وہاں پر جو نا اجمالاً فرمایا گیا تھا کہ جب ان پر جہاد فرض ہو تو سوائے تھوڑوں کے باقی سب منہ پھیر لیں گے۔ اب ان کی تفصیل اس کے اندر بیان ہو رہی ہے اس آیت کریمہ کے اندر کہ جہاد کیسے فرض ہو، کہ ان پر بادشاہ کون مقرر کرے گا، اور وہ بزدل ہو گئے، اس کا اس کے اندر ذکر آ رہا ہے۔ اور دوسرا تعلق پچھلی آیت میں فرمایا گیا کہ تعلق ان اسرائیلیوں سے جہاد سے انہوں نے منہ پھیرا۔ اب منہ پھیرنے کے بڑی وجہ یہ بیان ہو رہی ہے کہ ان کا منہ پھیرنا کا باعث یہ ہوا کہ انہوں نے پہلے ہی معاملے میں نبی کی مخالفت کی اور مقرر کردہ بادشاہ کو جو نا حقارت کی نظر سے دیکھا اور اس کی وجہ سے ان کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اب اللہ پاک نے کالو کہا کہ کالو کا فائل ان کے 313 بنی اسرائیل کے سوا باقی لوگ سب کے سب جو نا اس کے اندر وہ جہاد سے فارغ ہو گئے۔ اب جہاد سے اب یہ لوگ گئے کتنے تھے، ان کی تعداد کتنی تھی، وہ ذرا میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں اس کے اندر کہ بنی اسرائیل کے جو عرض کرنے پر کہ حضرت شموئیل علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ آئے بنی اسرائیل، اور انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ مولا ان پر کوئی ایسا بادشاہ مقرر کر دے جو جس کی جو نا سرکردگی میں یہ جہاد کریں اور اس ظالم بادشاہ سے نجات پا جائیں۔ اب انہوں نے نا حضرت شموئیل علیہ السلام جو اس وقت کے نبی تھے ان کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں کوئی بادشاہ ہمارے پر لیے مقرر کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو نا بادشاہ جو ہوگا، آپ نے اپنے کچھ نشانیاں بتائیں، اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ آپ کے پاس شموئیل علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی ہوتی تھی جس کے ساتھ جو نا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے عصا لے کے چلنا، تو وہ لاٹھی عطا ہوئی آپ کو، اور فرمایا کہ بنی اسرائیلیوں کو کہ ان کو ناپو، بنی اسرائیلیوں کا قد ناپو اس لاٹھی سے، تو جس کا قد میری لاٹھی کے برابر ہوگا وہی اس کو بادشاہت عطا کی جائے گی۔ اور پھر کہا کہ بیت المقدس کے اندر سے اس کے اندر وہ دیے جلائے جاتے تھے اس سے روشنی کرنے کے لیے، اور اس میں سے جو نا دیوں میں سے ایک بوتل کے اندر آئل لے لیا جائے اور وہ جو آئل ہے جب جوش مارنے لگے اس کو ڈھکن بوتل کا جو نا ڈھکن بند کر دیا جائے،
اور جب وہ بوتل کے ڈھکن کے اندر سے جوش مار کے وہ آئل باہر نکل آئے جس وقت، تو اس وقت جو شخص ہوگا، اس وقت جو نمودار ہوگا وہی بادشاہ ہوگا، بادشاہ ہوگا۔ تو اس وقت جو نشانی یہ آئی کہ وہ پھر جتنے بھی بنی اسرائیل تھے ان کے قد ناپے گئے، تو کسی کا قد بھی اس جو عصا کے برابر نہ نکلا۔ تو اس وقت جو طالوت کے علیہ الصلوۃ والسلام کے والد تھے وہ چمڑے کی تجارت کرتے تھے، اور بعض نے کہا ہے کہ وہ پانی پلاتے تھے، اور ان کے اتفاقاً نہ گدھے کھو گئے، گدھا کھو گیا، تو وہ تو گدھے کی تلاش میں یہاں پر آئے۔ تو طالوت اور اپنے ایک غلام کو تلاش کے لیے نا انہوں نے بھیجا، تو راستے میں حضرت شمویل علیہ الصلوۃ والسلام کا مکان آتا تھا، اور وہاں پر آئے آپ جو نا حضرت طالوت علیہ الصلوۃ والسلام تھے حضرت شمویل علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور کہا کہ ان سے پوچھ لیں، وہ لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ میرا ایک غلام کھو گیا ہے اور ایک گدھا، میں اس کی تلاش میں آیا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ نبی سے پوچھ لو، یہ بتا دیتے ہیں کہ انبیاء کے پاس ان کے پاس غیب کی خبر ہے تو یہ بتا دیں گے۔ آپ ان کے پاس گئے تو ان سے جا کے پوچھا کہ میرا گدھا کھو گیا، اور گدھا کھو گیا تو اور میرا ایک غلام کھو گیا ہے، تو میں اس کی تلاش میں آیا ہوں۔ تو جب وہ آئے تو اتنے میں وہ جو آئل والی بوتل تھی اس کے اندر سے وہ جو آئل جو ہے نا وہ جوش مارنے لگ گیا، اور جیسے ہی جوش مارنے لگ گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ ان کو نبی اس وقت بادشاہ مقرر کرتا ہوں، اور وہ بادشاہ مقرر کر دیے گئے۔ جب انہوں نے جو بادشاہی ان کو مل گئی اور ان کو بادشاہ بنا دیا گیا، دیکھو کہ اللہ کی شان ہے کہ وہ اپنے گدھے اور خادم کو تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچے، تو اللہ پاک نے آپ کو بادشاہت دے دی۔ اور جب یہ بادشاہت عطا کر دی گئی رب کائنات کی طرف سے، تو اب یہ کیا ہوا کہ جو نا یہ بنی اسرائیل ان کو کہا گیا تھا کہ دیکھو اگر بادشاہ تمہیں مل گئی، پھر اس کے اوپر تم پھر جو کیا کرو گے، تم جو نا انکار کرو گے، اور انبیاء کی جو نا جیسے پہلے تم لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا، اب بھی تم ایسا ہی کرو گے۔ تو انہوں نے پھر ایسا کیا بھی، ان میں ایسا کیا بھی، اگلی آیت کے اندر اس کا ذکر آئے گا کہ انہوں نے پھر ایسا کیا، اور ایسا کیا کیوں کیا کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ مالی وسعت بھی نہیں رکھتے اور جسمانی وسعت بھی ان کے اندر اتنی نہیں ہے، کہ یعنی کہ دراز کا تو تھے یہ، لیکن یہ سمجھتے تھے کہ یہ اتنی مالی وسعت نہیں رکھتے، ہم تو بہت مالی وسعت رکھتے ہیں، اس لیے ہم میں سے کوئی نبی ہونا چاہیے تھا، ہم میں سے کوئی بادشاہ ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ ان کا خیال تھا، لیکن رب کائنات نے فرمایا کہ میں جس کو چاہتا ہوں علم و حکمت عطا فرما دیتا ہوں۔ تو اس آیہ کریمہ سے پھر چند فائدے ملے، کہ پہلا فائدہ یہ کہ انبیاء کرام کی زبان رب کا کلم ہوتا ہے، ان کے منہ سے جو بات نکلتی وہ ٹلتی نہیں، جیسے حضرت شمویل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شاید تم جہاد نہ کر سکو، اور ایسا ہی ہوا کہ اب یہ کچھ لوگ جو فخر کے بنا پر نکلے تھے وہ جہاد نہ کر سکے، صرف ان میں سے 313 لوگ، تو 3 لاکھ میں سے 313 لوگوں نے جہاد کیا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مصیبت کے وقت اللہ کے بندوں سے مدد لینا جائز ہے۔ جب بنی اسرائیل پر قوم مالکہ نے بہت ظلم کیا تو داؤد علیہ السلام اللہ پاک نے پھر ان کی داد رسی کے لیے حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں ان کو بھیجا، تو انہوں نے پھر دعا کی تو اللہ پاک نے پھر ان کی داد رسی کی۔ اور تیسرا فائدہ دیکھو سائے کریمہ کے اندر کیا ملا، کہ متبرک جگہ رہنے سے نہ صرف انسان کی بلکہ بے جان چیزوں کے بھی درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ دیکھے بیت المقدس کے تیل میں یہ خصوصیت پیدا کر دی کہ وہ طالوت علیہ السلام کی سلطنت کی نشانی بنا۔ تو دیکھو اللہ پاک جگہوں کو متبرک کر دیتے ہیں، اللہ پاک چیزوں کو متبرک کر دیتے ہیں، کس کی وجہ سے؟ نسبت کی وجہ سے۔ اب یہ دیکھیں نسبت اتنی جو نا اعلیٰ چیز ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو نا اہل اللہ کی نسبت ضروری ہے۔ آپ دیکھو کہ ان کو نسبت دی گئی، اس کے اندر نسبت دی گئی کہ جاؤ حضرت شمویل علیہ السلام کی پاس جاؤ، اور ان کے پاس جب وہ گئے تو دیکھو وہ جو عصا تھا اللہ پاک نے اس کو بھی قیمتی کر دیا، آئل کو اللہ پاک نے قیمتی کر دیا، کہ اس کی نسبت ایسی ہو گئی کہ وہ قیمتی ہو گیا، وہ جگہ برکت والی ہو گئی اور وہ لوگ برکت والے ہو گئے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی نسبتوں کو، اپنی صحبتوں کو اچھا کر لو۔
اس آیت کریمہ کے اندر کہ اپنی صحبتوں کو اچھا کر لو۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ پاک ہمیں علم و عمل دونوں نصیب فرمائے، اور قرآن مجید کی معرفت اور نور اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔